کہتے ہیں کہ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند اصحاب حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور سامنا پردہ ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حسن بصری اور ان کے اصحاب بولے کہ آپ کے پہلے خاوند مر چکے ہیں اور اب اور نکاح کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا ہاں ضرور، مگر تم میں سے سب سے بڑے عالم سے میں نکاح کروں گی۔ حاضرین نے کہا ہم میں سب سے بڑے عالم تو حضرت حسن بصری ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حسن، اگر تم میری 4 باتوں کا جواب دے دو گے تو میں تمہاری ہو چکی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے اگر توفیق عزدی شامل ہے حال رہی تو ضرور جواب دوں گا۔ حضرت رابعہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں جب مر کر دنیا سے اٹھوں گی تو ایمان کے ساتھ جاؤں گی یا نہیں؟ حضرت حسن بصری بولے یہ تو غیب کی بات ہے جس کا حال خدا ہی کو معلوم ہے۔ پھر حضرت رابعہ بولی قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو میں ان کے جواب پر قادر ہوں گی یا نہیں؟ حضرت حسن نے کہا یہ بھی غیب کی بات ہے۔ پھر فرمایا محشر میں جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں؟ حضرت حسن نے جواب دیا یہ بھی غیب کی بات ہے جسے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا جس دن لوگوں کو یہ ندا دی جائے گی کہ آج ایک فرقہ جنتی ہے اور ایک دوزخی، اس دن میں کون سے فرقے میں ہوں گی؟ حضرت حسن نے فرمایا یہ بھی خدا عالم الغیب ہی کے علم میں ہے۔ حضرت رابعہ بولی کہ جس جان کے پیچھے یہ 4 طرح کے غم لگے ہوں اس کو نکاح سے کیا خاک دلچسپی ہوگی؟ پھر حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے کتنے حصے کیے ہیں؟ حضرت حسن نے کہا 10 حصے کیے ہیں، جن میں سے 9 مردوں کے لیے اور 1 عورتوں کے لیے۔ پھر حضرت رابعہ نے پوچھا شہوت کے کتنے حصے ہیں؟ جواب دیا 10، جن میں سے 9 عورتوں کے لیے اور 1 مردوں کے لیے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ نے کہا اے حسن، میں باوجود 1 حصہ عقل رکھنے کے خواہش نفسانی کے 9 حصوں کی حفاظت کرنے پر قدرت رکھتی ہوں، اور تم 9 حصے عقل رکھتے ہو مگر 1 حصہ خواہش کے دبانے پر قادر نہیں ہو۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور حضرت رابعہ کو